الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وقال فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ. ارشاد خداوندی ہے اللہ تعالی نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو ان کے درجات کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں زیادہ بلند کیا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق جن کو نصیب ہوتی ہے انہیں کو یہ مرتبہ خدا کی جانب سے ملتا ہے. جہاد ایک آخری منزل ہے بلکہ تمام عبادتوں کا مغز ہے. ایمان کو اگر ہم ایک سیڑھی کے نام سے یاد کریں تو جہاد اس کی آخری منزل کا نام ہے جس کے بعد وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے. جہاد کی کئی قسمیں ہیں. یوں دیکھا جائے تو دین سرتاپا جہاد ہے. جہاد کے معنی عام طور پر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں اور خصوصاً مغربی میڈیا، مغرب زدہ ذہن آج کل کے مغربی اخبارات، مضامین، میگزینس نکلنے والے اور کچھ ہمارے ہندوستان کے چند رہنے والے ہمارے دوست جہاد کے سلسلے میں غلط معنی پہناتے ہوئے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش کر رہے ہیں اور ان کو کسی حد تک کامیابیاں بھی اسی وجہ سے مل رہی ہیں. انتہائی غلط اور بھیانک تصور جہاد کے نام سے پیش کرتے ہیں. جہاد کے نام سے اسلام کے تعلق سے جو بات کرتے ہیں جہاد کا نام لے کر، وہ اس قدر لرزہ برندان کر دینے والا قیامت خیز تصور ہوتا ہے تو اس کو سننے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اسلام کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹیں گے. اسی وجہ سے وہ جہاد کے تعلق سے غلط باتوں کو آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جد و جہد جہاد کے معنی زیادہ محنت کے ساتھ کوشش کرنے کے ہوتے ہیں. لیکن جہاد میں اتنے معنی ضرور ہوتے ہیں کہ اگر سامنے والا آپ کے کسی مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ اس کی تدبیر کو ناکام بنانے کے لیے
جو زیادہ محنت کرتے ہیں اس کو جہاد کے نام سے یاد کرتے ہیں. سامنے کوئی ٹکرانے والا نہ ہو, ہم اپنا کام کیے جائیں تو اس کو جہد کہتے ہیں. جد و جہد کرنا, کوشش کرنا. آج دنیا میں کون سا انسان ہے جو کوشش نہیں کرتا؟ کیا کھانا آپ کو مفت میں مل جاتا ہے؟ ایک کسان سے پوچھو کہ وہ اپنی پیک حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے. اپنی زمین پر جاتا ہے, ہل جوتتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, حفاظت کرتا ہے, اس کے بعد میں فصل کو کاٹتا ہے, خرمن لگاتا ہے, پھر اس کے بعد میں دانوں کو بھوسے سے الگ کرتا ہے, پھر اپنے گھر لاتا ہے, بازار لے جا کر بیچتا ہے. اگر یہ کام خاموشی کے ساتھ ہوتا رہا اس کو جد و جہد کرنا کہتے ہیں. لیکن میں اگر اپنی زمین پر جاؤں ہل چلانے کے لیے اور سامنے کا آدمی بازو والا آ کر کہتا ہے خبردار میں تجھے ہل چلانے نہیں دوں گا, میں خاموشی سے گھر کو آ جاؤں گا یا اس کے ساتھ کچھ مقابلہ ہوگا, یہ کہوں گا صاحب زمین میری ہے, میرے پاس ڈاکومنٹ ہیں, محنت کروں گا, کورٹ کو جائے تو پیش کروں گا, یا اس سے مقابلہ کرنا ہو تو کہوں گا کون روک سکتا ہے میری زمین میں ہل جوتنے سے, میں مقابلہ کروں گا. تو یہ جو سامنے والے کی حرکت کو دیکھ کر مقابلے میں تیزی پیدا ہوتی ہے اس کو جہاد کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب اسی طرح اور حالات کو دیکھتے جائیے. فصل میں نے کاٹی, پانی کی دینے کی میں نے کوشش کی, اور اگر سامنے والا پانی کو روک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں پانی تیرے کھیت میں جانے نہیں دوں گا, تو کیا خاموش سے گھر آ کر بیٹھ جائیں گے یا کہیں گے یہ میرا حق ہے, مجھے بھی پانی مل چکا ہے, میں اس کے لیے جد و جہد کروں گا, زیادہ کوشش کروں گا, اگر اس نے باندھ لیا ہے تو اس کو توڑوں گا اور میں اپنے کھیت میں پانی لینے کی کوشش کروں گا. اسی کو جہاد کے نام سے یاد کرتے ہیں. فصل میں نے تیار کر لی, خرمن لگا دی, اگر کوئی آ کر اس کو آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا؟ میری ساری محنت سال بھر کی وہ کمائی ہے, اگر کوئی اسے جلانا چاہتا ہے تو میں اس کو روکوں گا, اور جو طریقہ میرے پاس ہے, جو سامان میرے پاس ہے, ان تمام سامانوں کو استعمال کروں گا اور پھر اس کو آگ لگانے نہیں دوں گا. اسی کو جہاد کے نام سے یاد کرتے ہیں. مارکیٹ میں اگر میں سامان لے جانا اپنی فصل کو بیچنے کے لیے لے جاؤں اور درمیان میں کوئی رکاوٹ کرتا ہے, کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, تو اگر میں اس کا مقابلہ کروں میرے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے, تو کیا اس کو کوئی ظلم کے نام سے یاد کرے گا, ظالم کے نام سے یاد کرے گا, یا کہیں گا کہ صاحب وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی میرے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, میرے دین کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے, میرے مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اگر میں جان کی دو بازی لگا کر کوشش کرتا ہوں, اللہ کہتا ہے تو جہاد کر رہا ہے. تو اب جہاد میرا ذاتی حق ہوا یا نہیں ہوا؟ میں اتنا فرق ہے کہ کھیت سے لے کر مال بیچنے تک جو کاروائی میں کر رہا ہوں میری ذات کے لیے, اور دین کو بچانے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر میری عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہم اپنے ماں بہنوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ جا رہے ہیں کہیں, اگر کوئی ان کو لوٹنے یا ان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کون غیرت دار آدمی ہوگا, غیرت مند آدمی ہوگا جو خاموشی سے اب دیکھ کر تماشا بیٹھے رہے گا؟ پہلے تو کوشش کریں گے اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جان سے جان چلی جائے تو چلی جائے. ہم یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھر والوں کی آبرو ریزی ہو جائے. اللہ اس وقت سے پہلے ہم کو اٹھا لے, ہم خود اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد اللہ سے کہیں گے جب تک میں جیتا رہا میں نے عزت آبروزی کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا, اب میرے اٹھ جانے کے بعد جو ہوتا ہے
اللہ तबारक व तआला उसका इंतकाम लेने वाला होता है। मैं भी यही कहता हूं कि हमारे होते हुए दीन को मिटाने की कोशिश की जाए, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐ बारी ताला, मैं तेरे दीन को बचाने, तेरे दीन के नाम को बुलंद करने के लिए, तेरे नाम के बुलंद करने के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जब तक मेरे जान में जान बाकी है मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा। और उस राह में अगर मेरी जान जाती है तो मैं खुशी से दे दूंगा और तेरे पास आकर कहूंगा कि जब तक जीता रहा तेरे दीन के झंडे को मैंने नीचे गिरता हुआ नहीं देखा। अब मेरे बाद क्या हुआ तू बेहतर जानता है। इससे क्या किसी को नुकसान पहुंचता है? फिर क्यों जिहाद को बदनाम किया जाता है? इसीलिए अल्लाह कहता है फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रास्ते में निकलकर जिहाद करने वालों के दर्जों को उनके मुकाबले में बुलंद करता है जो बैठे रहते हैं। दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो अपने घर से बाहर निकलकर हमला करते हैं, हमले से मुराद मुदाफाना कार्रवाई करते हैं। जिहाद हकीकत में क्या है? डिफेंस की कार्रवाई को जिहाद कहते हैं, अफेंस को जिहाद नहीं कहते, जुल्म को जिहाद नहीं करते, हमला किसी पर करते हैं उसको जिहाद नहीं कहते। आप बैठे हुए हैं, आप पर हमला किया जा रहा है, तो कौन मर्द होगा जो खामोशी से बैठकर मरना पसंद कर लेगा? तो वो अपने हिफाजत के लिए मस्जिद पर हमला होता है डिफेंस कर सकते हैं, आबरू पर हमला होता है डिफेंस करना चाहिए, दीन पर हमला होता है उस पर डिफेंस करना चाहिए। तो सारी डिफेंसिव एक्टिविटीज जितने होते हैं उन्हीं को जिहाद कहते हैं और ऐसा काम करने वाले को मुजाहिद के नाम से याद किया जाता है। तो अब बताओ मुजाहिद या जिहाद कौन सा गलत काम हुआ? क्या हिंदुस्तान की सरहद पर अगर बाहर से पड़ोसी ही मुल्क सही अगर हमला करता है तो वो फौज किस काम की जो उसका जवाब नहीं देती? जब एक इंच जमीन के लिए हम हजारों को कटाने के लिए तैयार हैं और नाम ही उसका रखा है डिफेंस, जिसके जॉर्ज फर्नांडिस आज वजीर हैं, वो कह के वजीर हैं, वजीर अफेंस नहीं वजीर डिफेंस हैं। मतलब ये कि हमारी हुकूमत की सरहदों पर अगर कोई हमला करता है तो हम उसके जवाबी कार्रवाई करते हैं, उसके लिए हुकूमत करोड़ों रुपये खर्च करती है। लेकिन अगर मुसलमान अपने दीन की हिफाजत करता है तो उसको टेररिज्म के नाम से याद करते हैं, उसकी शक्ल को, तस्वीर को बुरी शक्ल में लोगों के सामने पेश करते हैं। यह मगरिब का तसव्वुर है, यह अंग्रेजों का तसव्वुर है। उनका कहना यह है हम जो चाहे करें, हमारी अपने मिशनरियों के जरिए से लोगों को पैसों का लालच दे और ईसाई बना ले, नौकरियों का लालच दे और ईसाई हम बना सकते हैं, छोकरियों का लालच दे और हम उनको ईसाई बना ले सकते हैं, हॉस्पिटल कायम करने के बाद हम उनको बना सकते हैं, कॉलेज और स्कूल नर्सरी कायम करने के बाद हम उनको बना सकते हैं। वह हम अपने सारे तरीके इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन तुमको बचाने का भी तरीका इख्तियार करने का मौका नहीं दिया जाता। अगर तुम लड़ोगे तो सलीबी लड़ाई, हम अगर लड़ते हैं तो ये बहुत अच्छी कार्रवाई है, हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, हम खिदमत खल्क कर रहे हैं। और अगर हम अपने बच्चों को ताकीद करते हैं कि जाओ, उनकी तालीम अच्छी है, उनके मदरसे अच्छे हैं, उनके पास डिसिप्लिन है, उनके पास नज़्म ज़ब्त है, उनके पास तहारत है, उनके पास मेहनत ज्यादा ली जाती है, उनके पास उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, ऐ मुसलमान, ऐ बच्चों जाओ पढ़ो, लेकिन फकत किताब पढ़ो, उनके मजहब को मत पढ़ो। कभी भी जाकर क्राइस्ट के सामने झुको मत, कभी भी जाकर मरियम की जियारत मत करो, कभी भी उनकी दुआओं में शामिल मत हो, कभी भी उनकी बाइबल मत करो। तो कहते हैं कि मुसलमान ये बड़े मुजाहिद हैं, ये बड़े कट्टर हैं। अरे आपको तो फैलाने का भी मौका है और हमको बचने का भी मौका नहीं दे सकते आप। लेकिन ये बात अपनी जगह पर तारीख के सुनहरी अल्फाज में यह बात लिखी हुई है
یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ انگریزوں نے ہر قوم کو عیسائی بنانے کی کوشش کی اور اس میں 50% بھی کامیاب ہو گئے، لیکن ایک مسلمان کو آج تک عیسائی نہیں بنا سکے۔ یہ ہمارا اپنا کردار ہے، یہ ہمارا اپنا معیار ہے۔ مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس گئے گزرے دور میں بھی جبکہ مسلمان فقط نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، مسلمانوں سے عمل کافی دور رخصت ہو چکا ہے۔ ہم نے عمل کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، زبان پر کلمہ تو یاد ہے ہم کو، لیکن احکام اسلام ہم کو یاد نہیں، اور پڑھ بھی لیتے ہیں بنا اسلام کے 5 فرض، یاد بھی ہے زبانی کہ بنا اسلام کے 5 فرض ہیں، لیکن پہلا فرض ہم کو یاد نہیں آتا۔ کتنے ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں، روزے کی بات آتی ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گھر کا بچہ تک روزہ رکھ لیتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو اس مہمان کی عزت کرنا چاہیے، یہ روز 5 وقت آ جاتا ہے تو کیا عزت کریں گے؟ نماز روز 5 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، اس لیے ذرا بے پرواہی ہوتی ہے۔ وہ رمضان خان سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اس لیے ان کی عزت کرتے ہیں، اور حج تو بیچارہ وہ تو عمر میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اتنی قدر ہوتی ہے کہ حج کو جانے والے کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ صاحب آپ بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کلمہ کیا جہاد نہیں ہے؟ ہمارے لیے آپ کے لیے کوئی جہاد نہیں۔ مکے کو لے کے چلوں، اس دور میں جبکہ فقط لات و عزا کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا، اس دور میں جبکہ 360 بتوں کو کعبۃ اللہ میں رکھ کر ان کی پوجا کی جا رہی تھی، اس وقت میں کلمہ طیبہ کو زبان پر بلند کرنا سب سے بڑا جہاد تھا۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دم خم تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت تھی کہ کافروں اور مشرکوں کے نرغے میں جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بتوں کی برائی بیان کرنا اور یہ اعلان کرنا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ لوگ جو بتوں کو پوچھتے تھے اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے معبود ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے معبود ہے، ان سے ہمارے کام نکلتے ہیں، یہ ہماری مرادیں برلاتے ہیں، ہم ان سے اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، یہ ہم کو نقصان سے بچاتے ہیں، یہ ہم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں یہ گھٹی پڑ گئی تھی اور اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ موحد اعظم تھے، وہی سب سے بلند ترین جوامر ترین شخصیت تھی جو ایسوں کے سامنے جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر کہتے تھے یہ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو اس گھر میں پیدا ہوئے جو بتوں کو بناتا تھا، جو اس قبیلے میں پیدا ہوئے جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور اس خاندان قبیلے اس شہر میں پیدا ہوئے جہاں بت ان کے سامنے معبود بنے ہوئے رہتے تھے اور ان کے سامنے جھک کر تعظیم کرتے تھے۔ تو آپ نے صاحب کو اعلان کیا تھا ما ھذہ تماثل التی انتم لھا عاکفون، اے لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح یہ مجسمے کیا ہیں جس کے سامنے تم اعتکاف پڑھ کر رمی جمائے بیٹھے ہو، اس کے ذکر میں رہتے ہو، اس کی یاد کرتے رہتے ہو، یہ کیا مجسمے ہیں؟ یہ کل تک جو پتھر پٹے پڑے ہوئے تھے جس پر کتا سا پیشاب بھی کرتا ہوگا، اس چٹان کو اٹھا کر لائے اور اسے چھیل چھاڑ کر بت بنا لیا، اور پھر اس کے بعد اس کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے تم جھک جاتے ہو، عبادت کرتے ہو اور کہتے یہ میرا خدا ہے۔ ارے تم اس کے خدا ہو، سمجھیں آپ میری بات کو، تم اس کے خدا ہو کہ پتھر کو بت تم نے بنایا اور تم کہتے ہو یہ ہمارا بنانے والا ہے۔ ارے ابھی تو تم بنائے ہو اسے، تم خالق ہو یا مخلوق ہے، اور بدلنے کے بعد 1 منٹ سے پہلے تم وہ اس پتھر تھا اور تم نے اس کو تم خالق بنے، اس کو معبود بنایا، اب اس کو لے جا کر ادب کے ساتھ اس محراب میں بٹھا کر جھک گئے اور کہا کہ اے معبود مجھے معاف کرنا۔ وہ ہنستا ہوگا کہ نادانو تم نے مجھے بنایا یا میں نے تم کو بنایا؟ کس کو کس نے بنایا ہے؟
ارے عبادت کرو، پوجو تو خالق کو پوجو جو تم کو بناتا ہے، تمہارے ماں باپ کو بنایا، اس کو پوجو جو بارش برساتا ہے، اس کو پوجو جو تم سے زمین سے کھیتی اگاتا ہے. یہ کیا ہے؟ تم نے کچھ بھی نہیں، تم اپنے ارے اس کے آنکھ نہیں تھے، تم نے آنکھ عطا کیے، اس کے کان نہیں تھے، تم نے کان دیے، اس کے منہ میں زبان تم نے رکھی، پھر بھی بیکار. اس لیے کہ آنکھیں وہ ہیں جس سے وہ دیکھتا نہیں، کان وہ ہیں جس سے وہ سنتا نہیں، منہ میں زبان تو رکھی ہے مگر بولتا نہیں. ارے اس خدا کو پوجو جو آنکھ رکھتا ہے، ایسا دیکھتا ہے کہ کالے پہاڑ کے نیچے اماوس کی رات کو کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو اس کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے. وہ ہے تمہارا معبود، اسے پوجو. ایک خدا کو چھوڑ کر تم کیا ان بتوں کی طرف جاتے ہو جو تم گھنٹوں ان کے سامنے روتے رہو؟ یہ کبھی پلٹ کر تمہارے آنسو بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارا خدا وہ ہے جو کہتا ہے آؤ میرے پاس توبہ کرو، ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا میں، اور میں ہی ہوں جو دور کرتا ہوں، تکلیف کا دینے والا بھی میں ہوں، اور تکلیف دیتا بھی ہوں تو تم کو مصیبت ڈالتا بھی ہوں تم پر، تو تم کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں. اچھے حالات میں تم میرے پاس نہیں آتے تو تکلیف دیتا ہوں، تو کم از کم اس بہانے مجھے پکارو، اس بہانے میں مجھے پکارو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. تو اللہ تکلیف بھی دیتا ہے تو تم کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، تاکہ اب بھی اس بہانے سے بھی میرے پاس آ جائیں تو کافی ہے، میں اب بھی تم کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں. وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، گرتے ہوئے کو اٹھاتا کون ہے؟ کون ہے جو روتوں کی دعا کو سنتا ہے؟ صرف اللہ کے سوا تو اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر تھا کہ آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور کہا لا الہ الا اللہ. میں جیسے ہی رسول نے وہ کلمہ پڑھا، میں بتا رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنا بھی جہاد ہے، جیسے ہی رسول اللہ نے وہ کلمہ پڑھا کیا لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مارنے لگے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ظلم کیا تھا؟ کسی کو انگلی تک لگائی تھی؟ کسی کو ضرب پہنچایا تھا؟ کچھ نہیں. اپنے خدا کی تعریف آپ کر رہے ہیں مگر لوگ اس کو برداشت نہ کر سکے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زدوگوب کرنے لگے. ابو بکر صدیق کو جب اطلاع ملتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ادھر سے بھی فاطمہ آ جاتے ہیں اور آ کر ابو بکر صدیق سب کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کرتے ہو تم؟ ایک شخص کو مار رہے ہو اور اس کا جرم یہ بتاتے ہو کہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے سوا اور کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک اللہ ہے کہتے ہو تو تم مارتے ہو اس کو. بی فاطمہ لپٹ جاتی ہے، آپ کو زخم آتا ہے، بی فاطمہ فوراً گھر لے جاتی ہے، حسیر جلاتے ہیں، بوریا جلاتی ہے اور اس کی راکھ لے کر اس زخموں پر رکھتی رہتی ہے، کیونکہ وہاں دوا تو نہیں تھی اور کون تھا جو دوا دے سکتا تھا. بی فاطمہ نے یہ کام انجام دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ بعض وقت صرف کلمہ پڑھنا بھی جہاد ہے. ہم آرام سے بیٹھے ہوئے 1000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن مشکل کے وقت میں کلمہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ عظیم ترین جہاد ہے. یہ اس کے بعد نماز کو آؤ تو نماز بھی جہاد ہے، نماز بھی جہاد ہے. ظہر کی نماز پڑھنا تو بڑا آسان ہے مگر فجر کی نماز پڑھ کر دیکھو 5 وقتہ، اور خصوصاً دسمبر اور جنوری کی سردی میں نماز پڑھنا نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوا. گرم بستر کو لحاف کو گرم چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پہلے تو ہوا میں باہر نکلنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، نیند کو رخصت کرنا، اللہ کی یاد قائم کرنا، اللہ کے حضور رونا اور گڑ گڑانا، اس کے بعد اللہ کی یاد میں بیٹھنا، اس کے بعد میں دین کے کاروبار شروع کرنا. کیا یہ نفس سے جہاد نہیں ہوتا؟ سخت ترین جہاد ہے نماز کا پڑھنا. روزے کا رکھنا تو آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کو چھوڑ کر دن بھر رہنا، کیا یہ نفس کے ساتھ جہاد نہیں ہے؟ زکات دینا بھی جہاد ہے کہ نفس کہتا ہے کہ خبردار
اس طرح تو اپنی کمائی غریبوں کو بانٹتا رہے گا تو تیرے بچوں کو کون پوچھے گا؟ اپنے بچوں کی حفاظت کرو، پہلے گھر کو چراغ تو بعد میں مسجد کو چراغ. لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، مسجد میں چراغ جلا کر دیکھو، اللہ تمہارے گھر میں چراغ پیدا کر دے گا. اپنے پاخے کے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے پاکوں کا کبھی اندیشہ مت کرو، اس لیے کہ تم جس کے نام دے رہے ہو وہ کوئی بھکاری نہیں ہے، وہ تم سے لینے والا نہیں ہے، وہ اتنا بڑا غنی ہے جو یہ وعدہ کرتا ہے تم 1 روپیہ اللہ کے نام پر دو، میں 10 روپیہ تم کو عطا کروں گا. مہدی موعود نے کہا عشر کی پابندی کرو، 1 نکالو، 10 میں سے 1 نکالو، گن کر نکالو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو 1 کو 10 دیتا ہے. بس بھروسہ کسے ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے؟ نہیں. انشورنس کی کمپنی پر بھروسہ ہے. کار خریدتے ہیں تو پہلا کام انشور، دکان بناتے ہیں پہلا کام انشورنس کرا دو. بھائی آج کل کے حالات اچھے نہیں، لاری خریدو پہلے انشورنس کرا دو. موٹر سائیکل گاڑی خریدتے ہیں تو پہلے انشورنس کرا دو، اور اس کا پھر ارے انشورنس کرا کر گھر میں بیٹھ گئے، 2 سال گزر گئے تو کیا ایکسیڈنٹ ہونے پر، گھر جلنے پر، لاری کا ایکسیڈنٹ ہونے پر انشورنس کمپنی آپ کو دے دے گی؟ کہتی ہے نہیں، پریمیم بھرے نہیں یہ سال کا. تو کہتے ہیں جس سال کا پریمیم بھرا جاتا ہے اسی سال میں اگر ہو تو آپ کو مل جاتا ہے معاوضہ، اور اگر پریمیم نہیں بھرے تو آپ کو نہیں ملتا. اللہ بھی یہی کہتا ہے ہر سال زکات کا پریمیم بھرتے جاؤ، پھر دیکھو کہ تم کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. لیکن کافروں، مشرکوں، عیسائیوں کی کمپنی پر انسان کو بھروسہ ہے اور خدا کی کمپنی پر انسان کو بھروسہ نہیں. خدا کی کمپنی پر بھروسہ نہیں. جے چند بھروسہ کر دلاتا ہے تو بھروسہ کر لیتے ہیں کہ صاحب انشورنس کمپنی بڑی اچھی کمپنی ہے، یہ ہم کو دیتی ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے اسکیمس ہو رہے ہیں، بینکوں کے کتنے اسکیمس ہیں. کوآپریٹو بینک میں تو آج پیسہ رکھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہو گیا ہے. وہ کب دیوالیہ ہو جاتا بینکوں کا معلوم نہیں ہوتا. مگر انسان کو بھروسہ ہے اس پر، اور وہ جس کے پاس بے حساب موجود ہے، اور کہتا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. مگر اس کے بھروسے پر کس کو وعدہ ہے؟ کسے بھروسہ ہے؟ اس کے وعدے پر کسی کو بھروسہ نہیں. یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی کمائی کی نکالنا، زکات و عشر، خیرات و صدقات کے نام پر نکالنا، یہ جہاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حج میں تو انسان کو ہر قسم کا جہاد کرنا پڑتا ہے. پیسے کا جہاد، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاؤ، کاروبار کو چھوڑو تھوڑے دن کے لیے، اور یہاں تک کہ کفن بھی ساتھ لے کر جاؤ اور تمنا لے کر جاؤ کہ شاید ہم نہ آئے، رسول کے دربار میں رہ جائیں تو بہت اچھی بات ہو سکتی ہے. اس سے بڑا جہاد اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو دین سر تاپا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ جہاد کو پہلے فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ پہلے نفس کو کچلتے جاؤ. جب یہ 5 فرائض ادا ہو جائیں گے تو آخری جو فرض ہے وہ جان دینے کا ہے، اسی کو اللہ میدان جنگ میں جہاد کے نام سے یاد کرتا ہے. تو جہاد آخری منزل ہے. آج ایمان لایا کوئی، اس کو کہو سب چلو لڑنے کے لیے، ہوگا وہ؟ ایک شخص رمضان میں ایمان لایا، ایک شخص رمضان سے 1 دن پہلے ایمان لا لیا کہ صاحب اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، میں ایمان اسلام مسلمان بن جاتا ہوں. تو خالد صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے، مسلمان بنا لیا. بولا کیا ہے کرنا ہے؟ تو بولا کلمہ پڑھو، نہاؤ، غسل کرو، اس کے بعد میں کلمہ پڑھو. بولا اچھی بات ہے، کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھنے کے بعد میں چاند نظر آیا تو بولے بھائی اب روزہ رکھو، تو آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. وہ بیچارہ نماز بھی پڑھا. اس کے بعد مغرب ہوئی تو بولے کہ اب تراویح بھی 20 رکعت پڑھنا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھا. پھر بولے اب روزہ بھی رکھنا ہے. میں نے کہا آپ تو بول رہے تھے اسلام بڑا آسان مذہب ہے، یہاں داخل ہوتے ہی
पेनाल्टी पर पेनाल्टी बढ़ती चली जा रही है, पेनाल्टी पर पेनाल्टी बढ़ गई। 5 वक्त नमाज तो दिन में पढ़ लेते थे, अब ये 20 रकात भी ज्यादा हो गए। अब ये उसके बाद में आप कहते हैं कि सहरी करो, रोजा रखो, बोले कि भाई ये कहां से हुआ था, ये नहीं होने वाली बात है। तो इसी वास्ते अल्लाह ने सब चीजों को एकदम फर्ज नहीं किया, धीमे धीमे फर्ज किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 13 साल रहे, लेकिन जिहाद किसी पर फर्ज नहीं, हालांकि मक्के में जिहाद फर्ज होना चाहिए था। तकलीफ कहां हो रही थी? मक्के में हो रही थी, मुसीबतें मक्के में डाली जा रही थी, अज़ियतें मक्के में दी जा रही थी, मुसलमानों को सताया जा रहा था। तो मक्के में 13 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, जिहाद में फर्ज नहीं करता। मैं जानता हूं कौमों को, मैं जानता हूं तकलीफ में आदमी पुकार पुकार कर कहता है अल्लाह जिहाद फर्ज कर देता तो हम लड़ते। अल्लाह ने कहा मैं जानता हूं तुम कितने लड़ने वाले हैं, कब तक लड़ने वाले हैं। मैं अपने कौमों को पैदा किया हूं, कौमों के साथ मेरा मामला हुआ है। यह कौम थी जब उसको सताने लगा, जालूत नाम के शख्स ने, जाबिर हुक्मरान था, सताया, तो उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है, तो लोगों ने शिकायत की या रसूलुल्लाह पैगंबर, काश हम पर जिहाद फर्ज हो जाता, क्यों हम पर जिहाद फर्ज नहीं हुआ है? लौला कुतिबा अलैना क़िताल, क्यों हम पर रोजा, क्यों हम पर क़िताल जंग फर्ज नहीं की गई? तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़बानी से कहलाया कि देखो इसीलिए फर्ज नहीं किया, आज तो मुतालबा कर रहे हो, कल मैं फर्ज कर दूंगा तो क्या होगा? पीठ फेर कर भाग जाओगे। तो नहीं, अगर अल्लाह हम पर जिहाद क्या हो गया है हमको, अगर हम पर जिहाद फर्ज हो जाए तो हम जिहाद जरूर करेंगे, हम लड़ेंगे। अल्लाह ताला ने कहा अच्छी बात है, मैं देखता हूं तुम कितने पानी में ही जिहाद को फर्ज कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि ऐसा करो, जिहाद फर्ज है, लड़ने के लिए जाना है। इन्नल्लाह मुब्तलिकुम बिनहरिन, पहले अल्लाह तुम्हारी आजमाइश लेना चाहता है एक नहर के जरिए से। चलते हुए जाना, प्यास लगती होगी, बीच में पानी की नहर आती है, मगर जो शख्स उसमें से चलता हुआ गुजरता हुआ जाए, कोई भी पानी न पिए। हां, बहुत मजबूरी हो गई है, इल्ला गुरफतन बियदिही, ऐसा पानी लेकर ऐसा पी सकता है, गिलास और लोटे में लेकर कोई पानी न पिए, दोनों हाथों को कटोरा बनाकर पी ले तो पी सकता है, इससे ज्यादा पानी न पिए। वरना चलकर जा रहे हो, खूब पेट भरकर पानी पियोगे तो दुश्मन का मुकाबला तुम न कर सकोगे। एक आजमाइश के जब अल्लाह ने कहा था, लेकिन कुरान ये कहता है फलम्मा जावज़ू, जब वो बहर में से, जब समंदर में से गुजरने लगे, फशरिबू मिनहु इल्ला कलीला, सिवाय चंद लोगों के सब लोगों ने पेट भरकर पानी पी लिया। और जब पार उतरे, दुश्मन खड़ा था, तो कहा कि नहीं, हम में लड़ने की ताकत नहीं है। अल्लाह ने कहा इसीलिए भी जिन पर जिहाद को फर्ज नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह ताला कौमों की हालत को देख चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम पर जिहाद को भी फर्ज नहीं किया। 13 साल मक्के के मुसीबत पर मुसीबत डालता रहा, पर कहा सब्र करो, देखिए कहां तक तुम सब्र कर सकते हैं। जब जान, माल, इज्जत, आबरू हर चीज के इम्तिहान से गुजरे और कामयाब गुजरे, तो अल्लाह ने कहा अब तुम टेस्टेड हो चुके हो, अब तुम पर जिहाद फर्ज किया जाता है। तो मदीना जब तशरीफ ले गए तो फिर अल्लाह ने कहा उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। अब उन लोगों को इजाजत दी जाती है कि वो अल्लाह के रास्ते में लड़े और अल्लाह ताला उनकी मदद करने के लिए तैयार है। तो मदीना जाने के बाद में जिहाद फर्ज हुआ। तो अब इससे अंदाजा लगाओ जिहाद कब फर्ज हुआ? इंतहा दर्जे काफिरों की तरफ से मुसीबतों को बरसों बर्दाश्त करने के बाद
جب مدافعتاً کارروائی کرنے کے لیے، ڈیفنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا، ورنہ تو ٹر نوارا سمجھ کر کھاتے جا رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اب تم پر جہاد فرض کیا تھا، اگر کوئی تم پر حملہ کرے، تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، تو تم کو جوابی کارروائی کرنے کا پورا حق ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قواعد، شرائط مقرر کر دیے، لڑنے کی اجازت تو ہے، خبردار کسی بچے کو نہیں مارنا، خبردار کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، خبردار کسی ہرے بھرے درخت کو نہیں جلانا، جو لوگ گھر کا دروازہ بند کر لیے ہیں ان کے گھروں کو آگ نہیں لگانا، ان سے لڑنا نہیں، جو لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ان سے چھیڑ بھی پیدا نہیں کرنا۔ کیا دنیا کا کوئی دستور ایسی جنگ کی تعلیم دیتا ہوگا؟ یہاں تو یہ بات ہے کہ صاحب جہاں دشمن کی فوج کو شکست ہوئی، شہر میں گھستے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں، معصوموں کا خون، کتنے لوگوں کو تہہ تیز کر دیتے ہیں، عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، کھڑی ہوئی فصلوں کو جلا دیتے ہیں، شہروں کو تباہ و تاراج کر دیتے ہیں۔ اسلام نے وہ تعلیم نہیں دی۔ اسلام کا جو جہاد کا حکم ہے وہ اتنا پاک طاہر مطہر ہے جس میں ظلم کو ذرہ برابر بھی اس میں داخلہ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف بچاؤ کی حد تک، جب تک کہ وہ کارروائی ہوتی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ فتنے کو مٹانا ہو تو جہاد کرو، اور جب فتنہ مٹ جائے خبردار کسی کو مت مارو، یہ ہے جہاد کا حکم۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا، ہمارے کتنے دائروں کو جلایا گیا، ہماری کتنی مسجدوں کو ویران کیا گیا۔ وہ اللہ والے جو شہروں میں تک نہیں رہتے تھے، ان کے ظلم و ستم کی داستان کو، کالی داستان کو، جو مصیبتوں سے بھری ہوئی تھی، ظلم و ستم کی منہ بولی تصویر تھی، ان کو چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ شہر تم کو مبارک، شہر کی آزادیاں، عیاشیاں تم کو مبارک۔ ہم جنگل میں چلے جاتے ہیں اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، شہروں سے دور جنگلوں کو جا کر دائرہ باندھ کر کانٹوں کی باڑ لگا لی اور اس میں اللہ اللہ کرتے رہے، ایک چھوٹا سا جھوپڑا بنا لیا جس کو مسجد تو نہیں کہتے تھے، جماعت خانے کے نام سے یاد کرتے تھے، وہاں اللہ کا نام لینے لگے۔ بھوک لگتی تو جنگل کو جاتے، جنگل کے جو کچھ پھل پھلاری مل جاتے تو اس کو کھا لیا کرتے تھے، کسی سے سوال تک تم سے بار پاس نہیں کیا، مگر اللہ والوں کا جنگلوں میں رہنا بھی پسند نہیں۔ جنگل کے شیر ان کے تابع ہو گئے تھے، لیکن یہ شہر کے گیدڑ برابر اپنا کام کر رہے تھے۔ ایک اللہ کے ولی ہے، بہت بڑے ولی، کچھ زمانے کا ابو علی سینا، ان سے ملاقات کے لیے گیا، گھر میں پوچھا ان کی بیوی سے، شیخ کہاں ہے؟ شیخ کہتے ہیں مرشد کو، مرشد کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا میں کسی مرشد کو نہیں جانتی، تم اس زندیر اور اس بے ایمان کو مرشد کہہ رہے ہو۔ کون کہہ رہی ہے؟ بیوی۔ کس کے تعلق سے؟ شوہر کے تعلق سے کہہ رہی ہے، جو اپنے زمانے کا مانا ہوا ولی کامل تھا۔ تم اس زندیر اور بے ایمان کو مرشد کے نام سے یاد کرتے ہو؟ میں کسی مرشد کو نہیں جانتی، ہاں میرا شوہر جنگل کو لکڑیاں لانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ دیکھا، جس کی بیوی اتنی بد زبان اور جس کی بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے ایسے باتیں کہتی ہے، میں تو بڑی تعریف سن کر آیا ہوں ان سے ملنے کے لیے، اور یہاں یہ حال ہے کہ بیوی خلاف میں بول رہی ہے اور سب گالیاں دے رہی ہے، مرشد تک ماننے کے لیے تیار نہیں، ولی کامل تو بڑی بات ہوئی۔
लिखा कि नहीं, लोग तो इतनी दूर से गलत बात तो नहीं हो सकते, सब मिलकर बोल रहे हैं तो ये बात तो गलत नहीं हो सकती। जब आए तो चलो यहां बैठ के इंतजार करने से बेहतर है कि जंगल की तरफ जाएं। पूछा रास्ता तो कहा कि इस रास्ते से गए, तो बोल इसी ना जाने लगे वहां। थोड़ी देर के बाद गए, देखा एक शख्स आ रहा है, लकड़ियों का गट्ठा है, शेर की पीठ पर रख दिया है और उसका कान पकड़कर लेके आ रहा है। वो दूर से मंजर को देखा, औरत ने कहा जंगल को लकड़ियां लाने के लिए गए हुए हैं, लकड़ियां लाने वाला तो यही है, मगर इसकी विलायत के तसर्रुफ का यह आलम है कि शेर की पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा और कान पकड़कर चल रहा है, और शेर है कि सर को झुकाए हुए खामोशी के साथ उनके लकड़ियों के गट्ठे को उठाकर ला रहा है। वही रहे कि मैं जाऊंगा तो ठीक नहीं, शेर मारेगा। हम खड़े रहे तो में आए, लकड़ियों के गट्ठे को उतारा। उन्होंने पूछ भाई मुंशी ने कहा कि भाई ये बात मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आया कि घर वाले तो कहते हैं कि ये बेईमान है और जिंदीक है, बेदीन है, और आपका ये आलम है कि आप शेर पर लकड़ियां रख के ला रहे हैं। क्या अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर मैं एक बकरी को बर्दाश्त न करता तो जंगल का शेर मेरे ताबे न होता। कौन सी बकरी? बीवी। अगर मैं ये बकरी को न पाला होता तो जंगल का शेर मेरे ताबे न होता। मतलब ये कि कहने वाले कुछ भी कहे, हमको उनकी बातों की तरफ ध्यान देना नहीं, हमको अल्लाह की तरफ देखते रहना है। अगर तू मैं बीवी के साथ करते रहेंगे, नतीजा क्या होगा? क्या होगा मालूम आपको? एक साहब शादी हुई, पर कैसी शादी मालूम आपको? लव मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है, इन्होंने अपना हाल सुनाते रहते हैं, मैं तेरे फिराक में ऐसा हूं, वैसा हो गया हूं, ऐसा हो गया हूं, अपना सुनाते रहते हैं। 6 महीने तक अपना हाल सुनाते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ी देर आती है तो उसके बाद बोले कि मैं क्या बोल नहीं सकती थी, मेरी यह हालत थी, इन्हें अपना सुनाती रहती है। उसके बाद दोनों ऐसा लड़ते हैं कि सारे महल्ले वाले सुनते रहते हैं, तो लड़ते रहते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, पहले एक दूसरे को सुनाता है, उसके बाद में दूसरा इनको सुनाता है, फिर उसके बाद एक दूसरे को इतना सुनाते हैं कि सारे महल्ले वाले सुनते भी हैं और तमाशा देखते भी रहते हैं। ये दुनिया का माहौल है। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर इसके साथ तू मैं लगा रहता तो मैं अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाता। मैंने कहा तू भाई तू जो बोल रहे सही, मेरा काम मुझे कर लेने दे। क्या नतीजा ये हुआ कि उस बकरी को तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन शेर मेरा ताबे हो गया है। तो ये हमारे महदवी हजरात भी यही थे, जंगल को जाते थे तो शेर उनकी हिफाजत करते थे। बंदगी में आशा निजाम का वाकया तो याद है आपको कि जब बंदगी में आशा निजाम अपनी छोटी बच्ची को भूल कर जो दरख्त से लगाए थे तैली को, चले गए थे झोली को, और उसके बाद जब बैदी साहब ने पूछा कि भाई तुम्हारा छोटा मेहमान कहाँ है, वो तो कहा भूल गया था मैं आपकी मोहब्बत में, कहा जाओ उसको लेकर आओ। जब हजरत शाह निजाम रज़ी अल्लाह तआला वापस आते हैं तो दूर से देखा कि शेर झोली के नीचे बैठा हुआ है। हजरत ने फौरन समझ लिया कि शायद बच्ची का काम खत्म कर दिया होगा, छोटी बच्ची को कौन छोड़ता होगा शेर। पर जिस वक्त शेर पर आंख की नजर पड़ी तो शेर ने सर को झुकाया और फिर उसके बाद खामोशी से पीछे चला गया। और जब हजरत डरते डरते करीब पहुंचते हैं तो बच्ची को हंसते हुए पाते हैं, किलकारियां मार रही और हंस रहे। फिर जब वापस बच्ची को सही सलामत लाकर हजरत मेरी ने पूछा क्या हुआ, कहा बच्ची का शेर हिफाजत कर रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लाह ताला अपने शेरों की हिफाजत जंगल के शेरों के जरिए करवाता है।
کہ شاہزادہ نے جہاد نہیں کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اس سے بڑا جہاد ہو سکتا ہے؟ مہدی کی محبت میں اپنے اولاد کو کون بھولتا ہوگا؟ اپنے آپ کو بھولنا ہو سکتا ہے لیکن اولاد کو بھول جائے یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ کر دیے, بھول گئے بچی کو مہدی اسلام کی محبت میں چلے گئے. یہی جہاد ہے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام جنگل میں دائرہ باندھ کر رہتے ہیں لیکن وہاں پر بھی لوگوں نے ان کو چھوڑا نہیں. صرف اس بنا پر کیا تھا؟ نہ ظلم ہے, نہ ستم ہے, نہ چوری ہے, نہ ڈاکہ ہے, نہ کسی کو ستانا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فقط ایک جملہ, ان المہدی الموعود قد جاء ومضى. مہدی موعود آئے اور گئے, بس یہ وہ جرم تھا. سمجھتے تھے کہ یہ جرم ہے اور ایسے مجرموں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اسی جرم کی بنا پر انگریزوں کو شہید کیا گیا تھا, بچوں کو. کیا کہا تھا انہوں نے؟ مہدی موعود آئے اور گئے یہ مت کہو ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے جس آیت شریفہ کے ذریعے سے بندگی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے, آیت قتال کو, صفت قتال کو, بار امانت کو, اس آیت میں خود آپ دیکھو تو پتا چلے گا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم ووذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. پہلے تو 3 صفتیں ہونا ہے. فالذین ہاجروا, وہ لوگ جن کو اپنے وطنوں سے نکالا گیا. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہجرت کب ہوتی ہے؟ کیا کوئی آج اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ ہم اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ خرجو من دیارہم, یا زبردستی حکومت یا لوگ یا معاشرہ ظالم کہتا ہے خبردار نکلو یہاں سے, یہاں تم کو رہنے نہیں دیا جائے گا. تو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو جاتے ہیں, کتنی مصیبت گزرتی ہوگی دلوں پر, کتنی کہاں جائیں, جائے تو کہاں, رہے تو کہاں. زبردستی نکالا جا رہا تھا, نکلو یہاں سے. وضو فی سبیلی, پھر اللہ کے راستے میں غذائیں پہنچائی جا رہی ہیں, راستے میں تکلیفیں دی جا رہی ہیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وقاتلوا وقتلوا. اتنے تینوں مصائب برداشت کرنے کے بعد, آپ کے 3 سمندر سے گزرنے کے بعد, اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم کو لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے, یہ مدافعت کی کارروائی ہے. کیونکہ 3 سمندر گزرے ہیں آپ کے, اس میں سے گزر گئے, پھر بھی ان کو چھوڑا نہیں جاتا. تو کہا کب تک, اب آگے بڑھو. پھر اس کے بعد ان کو قتال کی اجازت دی گئی. تو بندگی میں رضی اللہ عنہ کے حوالے جو مہدی موعود نے حوالے کی تھی صفت, کہا کہ یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی. پھر بھی لوگ بات نہیں آئے. تو آپ نے فرمایا کہ قتال کی صفت بھی بندے سے تھی, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے روز زیادہ یہ بات طے کر رکھی ہے کہ محمد رسول اللہ اور مہدی مراد اللہ پر کوئی قادر نہ ہو سکے گا, اس لیے اب اللہ کے حکم سے یہ صفت میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. تو وہ مہدی موعود کی 4تھی صفت, اس کا اظہار ہوا تو بندگی میں رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. اور میاں نے یہ کمال کر دیا, میاں نے یہ کمال کیا کہ پہلی ملاقات میں مہدی موعود علیہ السلام کے پاس, پہلی ملاقات میں جب دیدار خداوندی ہوئی تو آپ نے فوراً پایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, بیان کرو. بندگی میں نے فرمایا کہ خونکار پر سب کچھ واضح ہے. کہا کہ نہیں, تم اپنی زبان سے بولو تاکہ دوسرے بھی بھائی سن لیں. تو میاں نے کہا کہ جس وقت بندے آپ کی نظر بندے پر پڑی اسی وقت اللہ تعالیٰ کا مجھے دیدار ہو گیا, میں اپنے میں نہیں رہا. یہ فرشتے لے کر گئے, سر کاٹا گیا اور بندے نے عصر مغرب اور عشاء کی 3 نمازیں بغیر سر کے فقط تن سے پڑھی, سر جدا تھا. عشاء کی نماز کے بعد پھر سر لا کر رکھا گیا, فرشتوں نے رکھا لگا دیا. پھر
بندے نے کہا اے اللہ کیا یہ سر میرا تیرے دربار میں قبول نہیں ہوا جو واپس کر دیا گیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ نہیں، اس کو امانت کے طور پر ہم نے قبول تو کر لیا، پھر امانت کے طور پر تمہارے سر پر رکھتے، جسم پر رکھتے ہیں، جب ہم مطالبہ کریں گے تو واپس کرنا۔ تو بندگی میاں نے فرمایا باری تعالیٰ ایک سر کی کیا حقیقت، تیرا احسان تو اتنا زیادہ ہے، 100 سر بھی ہوتے تو دے دیتا۔ اللہ نے کہا 100 سر بھی قبول۔ اب میاں پریشان ہوئے کہ میرا سر تو ایک ہے، محاورتن بول دی ہے کہ 100 سر بھی ہوتے تو دے دیتا، پر اللہ نے کہا 100 سر بھی قبول۔ اب میں لاؤں گا 100 سر کہاں سے؟ تو اللہ نے کہا تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم 100 سروں کو جمع کر دیں گے۔ ان 100 سروں میں یہ گنج شہداء کے بھی 40 سر تھے، اس وقت موجود نہیں تھے، اس وقت موجود نہیں، لیکن جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان 40 سروں کو بھی جمع کر دیا اور 60 کو بھی جمع کر دیا۔ اس وقت تو کوئی وقت موجود نہیں تھا۔ خود کہتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں تو ان میں سے ایک بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ میری موت نے فرمایا تھا کہ ابھی نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا، جن کے حصے میں وہ لکھا ہوا ہے وہ سب جمع ہو جائیں گے۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ نے کھامیر میں جب آپ سے دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا تو بندگی میں رضی اللہ عنہ 60 کو تو اپنے ساتھ لیا اور 40 کو دائرے کی حفاظت کے لیے رکھ دیا تھا۔ یہ کہہ کر رکھا تھا کہ بیویوں کی حفاظت کرو، اور اس لکیر کو اپنے ہاتھ سے لکیر کھینچی تھی اپنے نیزے سے یا تلوار سے یا کوڑے سے، اور کہا تھا کہ اس کے باہر قدم مت رکھو۔ اللہ والے اور فقراء متوکلین بندگی میاں کے عاشقین بئی رہے، 60 ہی نے پورے مظفر کے لشکر کو بھگا دیا، اور جب لشکر بھاگتا ہوا دائرے پر سے گزرا تو دیکھا کہ 40 موجود ہیں۔ تو ان کو حکم نہیں تھا کہ وہ دائرے سے باہر، لکیر سے باہر جا کر ان کا تعاقب کرے، ان کو لڑے۔ انہوں نے گزرتے گزرتے 40 کو بھی، ارادہ تو تھا کہ دائرے کی بیویوں پر حملہ ہو، انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے ان کو مار کر وہ فرار ہو گئے۔ تو 40 کے 40 اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، اور وہ 100 سروں میں شمیر صاحب شامل تھے، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے اپنی جان دائرے کے اندر رہ کر دے دی۔ لوگوں، دائرے میں مرنا بڑا کمال ہے۔ تمنا کرو کہ دائرے کی موت ہو جائے، دائرے کے باہر مرنا نہیں چاہیے۔ خدا سے دعا کرو کہ اللہ موت دے تو دائرے کے اندر دے۔ دائرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دائرے کی بات کچھ اور ہے، اور موت اللہ تعالیٰ سب کو دائرے کی زندگی، دائرے میں موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مرنے والوں کی کیا کوئی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ کیا ان کی نسب پر حملہ ہو سکتا ہے؟ کہ کیا یہ سید ہیں، شیخ ہیں، پٹھان ہیں؟ کون ہیں یہ سید، شیخ، مغل، پٹھان؟ سب کب تک؟ جب تک کہ دنیا میں ہیں، اور مر جانے کے بعد اللہ کے پاس کس کا مقام بڑا؟ جس کے پاس تقویٰ ہے اس کا مقام بڑا۔ کیا زمین پوچھتی ہے کہ تو سید ہے، شیخ ہے؟ قبر پوچھتی ہے آپ کو؟ قبر تو یہ پوچھتی ہے کہ تیرا خدا کون ہے، خبر تو یہ پوچھتی ہے کہ تیرا دین کیا، خبر تو یہ پوچھتی ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں تیرا اعتقاد کیا ہے۔ یہ نہیں پوچھتی کہ تو کس خاندان سے آیا ہے، کس قبیلے سے آیا ہے، سید ہے کہ شیخ ہے کہ مغل ہے کہ پٹھان ہے۔ مہدی کی محبت میں جان دینے والے سے نسب و نسب پوچھا جاتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا نسب تو یہی ہے کہ وہ مہدی کے نام پر قربان ہو کر مہدی کے بیٹے بن گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ فتح ہوا اذان دینا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر، اور ایک مرتبہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو پہلی اذان کہنا تھا۔ بہت بڑا اعزاز تھا یہ کہ مسجد نبوی
اور پھر خانہ کعبہ کی چھت پر بھی پہلی مرتبہ اذان دی جا رہی ہے. یہ پہلی سعادت، یہ خوش قسمتی کس کو ملنے والی ہے؟ بڑے بڑے صحابہ تیار ہیں. ابو بکر صدیق کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ رسول اللہ مجھے چھوڑ کر کسے بولیں گے؟ میں تو یار غار ہوں، میں تو ہمیشہ کا ساتھی ہوں، دکھ سکھ میں میں صرف شریک رہا، مجھے چھوڑ کر رسول اللہ کسے دیں گے؟ ادھر عمر فاروق موجود ہے کہ میں کافروں پر بڑا سخت رہا ہوں. آج کا موقع تو ایسا ہے کہ رسول اللہ مجھے کبھی بھی مجھے نظر انداز نہیں کریں گے. کافروں پر اپنی دھاک بچھانے کے لیے رسول اللہ مجھے آواز دیں گے، عمر پہلی مرتبہ اذان کہو. عثمان غنی اپنی داد و دہش، اپنے خیرات و صدقات، اس پر ان کو ناز اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری داد و دہش کو یاد رکھیں گے، اور میں رسول اللہ کا داماد بھی ہوں، رسول اللہ کا میں داماد بھی ہوں، تو اس اعتبار سے رسول اللہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. اور علی کا تو کیا کہنا، علی تو سمجھ رہے ہیں کہ میرے تو یہ باپ ہی ہے، میں ان کا بچہ ہوں، میرے چچیرے بھائی بھی ہیں وہ. اور آپ نے یہ فرمایا کہ انا مدینۃ علم وعلی بابھا، میں تو شہر کا علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر اور کسے کہیں گے؟ اجل صحابہ کرام ایک ایک اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طور پر طے کیا بیٹھا ہوا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سعادت بخشیں گے، نام لے کر پکاریں گے، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، یا اے علی، اے سعد بن وقاص، آگے بڑھو اور تم اذان کہو. سب لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، اذان دینے کا وقت آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جا رہی ہے، ابو بکر صدیق پہ نظر ٹکی. ابو بکر نے سمجھا کہ میرا نمبر آ گیا، نظر پھسل جاتی ہے. ابو بکر خاموش ہو گئے. عمر پر نظر پڑی، عمر نے کہا کہ یہ گئے تو میں تو ہوں، مگر وہاں بھی نظر وہاں سے بھی پھسلی عثمان غنی کی طرف. عمر نے کہا یہ قسمت میری قسمت میں نہیں. عثمان غنی پر بھی نظر پڑی، پھر وہاں سے بھی نظر پھسلی، حضرت علی پر آئی. سب نے بھی کہا کہ چچیرے بھائی ہے تو رسول اللہ دیں گے، مگر جب علی پر سے بھی نظر ہٹ گئی تو علی بھی خاموش ہو گئے اور کہا کہ رسول اللہ کا منشا، اللہ کا منشا شاید یہ نہیں ہوگا. ایک ایک بڑے بڑے صحابہ کرام، مدینے مکے سے ہجرت کیے ہوئے مہاجرین، اور مدینے میں جن لوگوں نے پہلے مدد فرمائی، ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کے مکان میں رسول اللہ نے پہلے قدم رکھا تھا. کہا تو شاید مجھے یہ قسمت ملے گی، میری قسمت میں یہ ستارہ چمک جائے گا. ابو ایوب انصاری پر سے بھی نظر ہٹی، سعد بن معاذ وہاں سے بھی نظر ہٹی. سب کی نظریں سب پر سے نظریں رسول اللہ کی پھسلتی ہوئی جا رہی ہے. آخر میں کونے پر ایک ہستی کھڑی ہوئی تھی جو یہ سمجھ کر کھڑی تھی ان بڑوں کی موجودگی میں مجھے کون پوچھے گا؟ کیا رسول اللہ مجھے یاد کریں گے؟ میں تو ادنا ہوں، غلام ہوں، مجھے کون یاد کرے گا؟ تو بہت دور جا کر کھڑے ہوئے تھے. نظریں سب کو ڈھونڈتی آواز دور تک پہنچی تو وہ ہستی کھڑی تھی. کہا بلال آؤ. بلال تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ حاضر خدمت ہوں. کہا بلال تم چڑھو اور پہلے مرتبہ اذان کہو. تو رسول اللہ کی نظر، اللہ کی نظر تقوی پر، خلوص پر جاتی ہے، نسب اور نسل پر نہیں جاتی، عمل اور فضل پر جاتی ہے. تو یہ کیوں کہتے ہو کہ گنج شہداء میں سید نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے؟ ارے خدا کے واسطے، اللہ کے بندو، اللہ کے فضل کو دیکھو. تمہارے اخلاص سے خالی عمل کو مت دیکھو. یہ ہمارا عمل جو اخلاص سے خالی ہے یہ بھی اللہ کے پاس ہم کو بچا نہیں سکتا جب تک کہ عمل میں اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہو جاتا. تو یہ گنج شہداء کہ جنہوں نے اپنی جان دے کر مہدویت کی لاج رکھی ہے، مہدی موعود کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ایک اہم ترین صفت کو، جو مہدی کی صفت تھی، اس صفت کو بندگینیاں کے ساتھ رہ کر جو اپنا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا ہے. اس لیے ہم ان کا بہرا لیتے ہیں، سروں پر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ
ان بزرگوں کے، ان شہداء گنج کے طفیل میں ہم کو تصدیق مہدی پر استقامت نصیب فرما. تصدیق مہدی جو حاصل ہے اس پر قائم رہنے کا جذبہ عطا فرما. جس طرح انہوں نے اپنے سروں کو دے کر تیری حجت کی تکمیل کر دی، تیرے خلیفے کی حجت کی تکمیل کر دی، اے باری تعالیٰ ہم کو ان کے قدموں میں اٹھا، ہمارا حشر بھی کر دے تو سمجھو کہ بہت کچھ ہم کو مل گیا. خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ گنج شہداء کا واسطہ جن کا بہرہ آج ہم لیے ہی، اے اللہ ہمارے دامن دل میں حقیقت میں ان کا بہرہ ہم کو نصیب فرما. جو بہرہ ان کو مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندر میاں کے طفیل میں ان کو ملا ہے، باری تعالیٰ اس میں کے چند ایک ذرہ بھر ہم کو اس میں سے عطا فرما، تاکہ ہم، ہمارے بیوی، بچے سب کے سب اس سے مالا مال ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.